اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب اللہ کی زبان ہے، رب بول رہا ہے، بولی رب کی ہے، رب کی بولی ہے، مصطفیٰ کی وساطت سے اس نے پوری مخلوق کو اپنی بولی سمجھائی ہے۔ میں بولوں تو میری بولی، کوئی نعت خان بولے تو اس کی بولی، کوئی ذاکر بولے تو اس کی بولی، کوئی سیاستدان بولے تو سیاسی بولی، جب میرا رب بولے تو رب کی بولی۔ اب رب جو بول رہا ہے وہ ہے قابل توجہ۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ اے میرے محبوب، اللہ نے تیرے نبی کے اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اب جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ارادہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کے آل بیت سے رجس دور کرنے کا کیا کر لیا ہے؟ ارادہ کر لیا ہے۔ اب ایک ارادہ ہوتا ہے مخلوق کا، ایک ہے ارادہ خالق کا۔ مخلوق میں بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ ارادہ کرتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو ارادہ اس نے کیا اس پہ وہ پورا بھی اترا، ارادہ کامیاب بھی ہوا یا نہیں ہوا یہ ضروری نہیں۔ میں کوئی ارادہ کروں، ہو سکتا ہے میری کوئی کمزوری ارادے کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ہمارے علاقے کا کوئی ایم پی ایم این اے کوئی وزیر ارادہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ اس کی حیثیت سے اوپر ہو۔ اگر ہمارے ملک کا کوئی صدر یا وزیر اعظم ارادہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پورا نہ اترے یا اپوزیشن اس کو قبول نہ کرے اور ارادے میں کامیاب نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہے اس کے اندر عجز، کمزوری اور نقص پایا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے ارادے میں ناکام ہوگا تو اس کی کمزوری حائل ہوگی۔ اب حضرات محترم سوچنا یہ ہے کہ ارادہ کرنے والا کون ہے؟ ارادہ کرنے والا کوئی مخلوق میں سے نہیں بلکہ وہ خالق ہے جس کو آپ اور میں بطور وظیفہ اپنی نمازوں کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ کے لفظ سے۔ اور سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، اور پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم اپنے ہاتھ یا کپڑا پاک کرتے ہیں اللہ ایسے۔ اللہ جب پاک ہے تو وہ کیسے پاک ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے مخلوق والو، ایک ارادہ وہ ہوتا ہے جو تم کرتے ہو، تم اپنے ارادے میں وہ کامیاب نہ ہو تو تمہاری کمزوری ہے۔ یہ ارادہ کون کر رہا ہے؟ وہ خالق کائنات کر رہا ہے جو تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما لیا، ارادہ فرما لیا۔ یا اللہ کس چیز کا؟ فرمایا لیذہب عنکم الرجس، اپنے محبوب کی آل بیت سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرات محترم اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رجس کا کیا معنی ہے؟ رجس کا معنی اردو والوں نے کیا ہے، لیکن افسوس اردو زبان کے دامن میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو کہ رجس کے لفظ کی مکمل ساری ترجمہ نہیں کر سکے۔ اس لیے صرف ترجمہ کاری کے ذہن میں انڈیلنے کے لیے لفظ ناپاک کا ترجمہ کیا گیا رجس کا، لیکن جب عربی ڈکشنری کو کھول کے دیکھیں تو سارا مطلب سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ عربی والوں نے رجس کا جو معنی کیا ہے، عربی والے کہتے ہیں کہ بندے کے کردار میں کوئی دھبا ہو تو یہ بھی رجس ہے، بندے کے ارادے میں کوئی دھبا ہو تو یہ بھی رجس ہے،
بندے کی سوچ میں کوئی گڑبڑ ہو تو یہ بھی رجس ہے۔ اور علماء لغت فرماتے ہیں عربی کے اندر، عربی ڈکشنری میں، کہ رجس میدان جہاد کو چھوڑ کر اگر کوئی مجاہد پشت پھیر کے بھاگ جائے تو اس کو بھی رجس کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کائنات والو، رجس جس معنی میں بھی لوگے، میں رب العالمین نے اپنے محبوب کی آل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ میرے نبی کی آل بیت کے قریب رجس نہیں آ سکتا۔ اب یہاں تک جملہ مکمل تھا، جملہ مکمل ہے۔ آگے آیت نہ بھی ہوتی تو مطلب واضح ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تاکید لگائی، فرمایا صرف رجس ہی دور نہیں کیا، فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ، رجس دور کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کی آل بیت کو پاک فرما دیا ہے۔ اب اگر وَيُطَّهِرَكُمْ تک آیت مکمل ہو جاتی، مطلب واضح تھا، مضمون بھی مکمل تھا، عنوان بھی مکمل تھا، ٹاپک بھی مکمل تھا، یہاں پر آیت تمام ہو جاتی، مکمل ہو جاتی تو بات واضح تھی۔ لیکن رب العالمین یہاں پر بھی رکا نہیں، یہاں پر آیت کا اختتام نہیں، آگے پھر لفظ بولا، فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور عربی گرامر کے اندر یہ اصول ہے کہ جس مادے سے فعل ہو اگر اسی مادے سے مفعول ہو تو وہ صرف مفعول مطلق نہیں ہوتا بلکہ وہ مفعول مؤکد ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان، عربی لینگویج، عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جس مادے سے فعل ہو اسی مادے سے اگر مفعول کا تذکرہ ہو تو وہ مفعول مطلق نہیں ہوتا، مفعول مؤکد ہوتا ہے۔ یہاں پر توئے ہا اور را وَيُطَّهِرَكُمْ میں مادے کا لفظ ہے اور وَيُطَّهِرَكُمْ فعل مضارع ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے آگے مفعول استعمال کیا، فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آل بیت سے رجس دوری صرف نہیں کیا، وَيُطَّهِرَكُمْ پاک بھی کر دیا، صرف پاک ہی نہیں کیا، فرمایا تَطْهِيرًا مفعول مؤکد لگا کے، فرمایا ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرات محترم، لیکن میں عموماً بیان کرتا ہوں کہ افسوس تو یہ آج کے مسلمان پہ کہ ہم نے حسین تو بڑا کیا لیکن حسین کو دیکھا نہیں، حسین کی سیرت کو پڑھا نہیں، حسین کی سیرت کو جانچا نہیں۔ میرے آقا انعامدار کا جب ظاہری وصال ہوا اس وقت میرے امام علی مقام کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ جب وصال مصطفیٰ ہوا، ظاہری وصال ہوا تو میرے امام علی مقام کی عمر مبارک 6 سال، اور جب میدان کرب و بلا میں امام حسین گئے تو اس وقت امام علی مقام کی عمر تھی 58 سال۔ ہم نے ذاکروں یا مولویوں سے اس عقیدے کے ہوں یا اس عقیدے کے ہوں، اس مکتبہ فکر کے ہوں یا اس مکتبہ فکر کے ہوں، ہمارا جو کل پر بیان ہوتا ہے یہ لڑانے والا نہیں ہوتا، یہ ایک عقیدے والا نہیں ہوتا، یہ سب عقائد والوں کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہوتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرات محترم اس میں لڑائی ہے ہی کوئی نہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب سے اسلام آیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام ایک ہی تھا۔ کبھی آدم آئے تو اسلام کی وضاحت کے لیے، نوح آئے تو اسلام کی وضاحت کے لیے، شیس آئے تو اسلام کی وضاحت کے لیے، ابراہیم آئے تو اسلام کی وضاحت کے لیے، یعقوب آئے تو اسلام کی وضاحت کے لیے، یوسف آئے تو اسلام کی وضاحت کے لیے، موسیٰ آئے تو اسلام کی وضاحت کے لیے، عیسیٰ آئے تو اسلام کی وضاحت کے لیے۔ پیغمبر بدلتے رہے لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ایک ہی تھا، اسلام۔ لیکن اسلام اپنی ابتدا میں کہتا ہوں کہ جب اس کی وضاحت کرنے کے لیے تیرے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ تشریف لائے، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا دین ایک، انبیاء 1.25 لاکھ، فرمایا دین ایک ہوتا ہے، جو نبی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے اس کی شریعت ہوتی ہے۔ موسیٰ دین اسلام تھا، شریعت موسوی تھی، عیسیٰ دین اسلام تھا، شریعت عیسوی تھی، محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، دین اسلام تھا، شریعت محمدی تھی۔ اور یہ دین اسلام اپنی ابتدا میں محمدی اسلام تھا۔
ابتدا سے لے کر میدان کرب و بلا تک جو اسلام آیا اس کا نام محمدی اسلام ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جو اسلام ہے وہ حسینی اسلام ہے۔ میرا کلمہ حسینی، میری نماز حسینی، میری اذان حسینی، میرا اسلام حسینی۔ ابتدا سے لے کر کربلا تک تو اسلام محمدی تھا، کربلا سے لے کر قیامت کی دیواروں تک یہ اسلام حسینی بن گیا۔ یہ یزیدی نہیں ہوگا، یہ حسینی ہوگا، اور جو بھی حسین کو ماننے والا ہے وہی حسینی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تمیزوں اور چھوٹے چھوٹے تفرقوں کو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں آؤ حسینی بن جائے، لیکن حسینی بننے کے لیے حضرات محترم میں وہی بات کروں گا کہ حسینی بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حسین کے کردار اور سیرت کی ضرورت ہے۔ کردار اور سیرت کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے مولویوں اور ذاکروں سے یا 6 سالہ حسین سنا یا 58 سالہ حسین سنا۔ مصطفیٰ کے وصال کے وقت حسین کی عمر مبارک 6 سال، یا بچپن والا حسین سنا، یا پھر کربلا کے وقت امام علی مقام کی عمر 58 سال، یا ڈائریکٹ پھر کربلا والا حسین سنا۔ میں پوچھتا ہوں یہ درمیان والا جو حسین تھا اس کو کسی نے کیوں نہیں دیکھا؟ اگر 58 میں سے 6 نکال دو، 58 میں سے 6 نکالو تو پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 52 52 ایئرز۔ میں کہتا ہوں 6 سالہ حسین جو ہے وہ مقام ناز کی بلندیوں پہ ہے، 58 سالہ جو حسین ہے وہ مقام نیاز کی بلندیوں پہ ہے۔ وہ بچپن کا سجدہ مقام ناز ہے، کربلا کا سجدہ مقام نیاز ہے۔ وہ بچپن کی میرے نبی کی 72 تسبیحیں پشت پر حسین سوار، یہ حسین کا مقام ناز ہے۔ کربلا کے اندر 72 کٹا کے سر سجدے میں رکھ کے گردن کٹا دینا، یہ مقام نیاز ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں ابتدا میں مقام ناز آتا ہے، جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو مقام نیاز آتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے پیارے ہوں گے، ماں کے لیے پیارے، پھوپھی کے لیے پیارے، خالہ کے لیے پیارے، بھائیوں کے لیے پیارے، چچاؤں کے لیے پیارے، ماموں کے لیے پیارے، ماسیوں کے لیے پیارے، سب ناز اٹھاتے ہیں۔ حسین کا ناز بچپن میں یا خدا اٹھاتا ہے یا مصطفیٰ اٹھاتا ہے، لیکن افسوس ہم نے صرف 6 سالہ حسین کو دیکھا یا پھر 58 سالہ حسین کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں یہ 6 سالہ اور 58 سالہ ہماری سمجھوں سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 6 سالہ تھا اس وقت جبریل تک حرکت ہو جاتی تھی، جبریل آتا تھا، مصطفیٰ سجدے میں ہوتے تھے، پشت پر حسین ہوتا تھا، تو آ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے جب تک میرا لاڈلا پشت انور سے اترے نا، سجدہ بھی میرا، تسبیحیں بھی میری، حسین بھی میرا۔ اے میرے نبی جب تک حسین خود نہ اترے تم نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ یہ حسین کب سمجھ میں آتا ہے؟ آج کے اس مسلمان کو جو ابھی اسی جھگڑے میں پڑا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں۔ عجیب سوال ہے۔ نماز آج کا مسلمان مولوی جس کے بارے میں نقیب محفل نے اشارہ کیا، میرا یہاں پہنچنے پر میرا عنوان اور تھا، نقیب محفل نے بدلا دیا، میں نے عنوان اور رکھنا تھا۔ اب اس نے چونکہ امام علی مقام کی عظمت بیان کی تو میں نے بھی سوچا بھی چلو ٹھیک ہے، مگر نہ میرا عنوان اور تھا۔ بہرحال اگر یہ چھیڑا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کو ہم دیکھیں کہ مقام ناز والا حسین اور مقام نیاز والا حسین، یہ ناز والا بھی ہماری عقل سے اوپر ہے اور نیاز والا وہاں تو عقل فیل ہے۔ اب آج کا مولوی ابھی تک اسی مخمسے میں پوچھتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں جناب نماز میں اگر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ایک ہے تیری نماز، میری نماز، ایک ہے جناب محمد مصطفیٰ کی نماز۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب میرا نبی نماز پڑھ رہا تھا سجدے میں سر رکھا سبحان رب العلا پڑھا خیال تھا خدا کا جب حسین پشت انور پہ سوار ہوا اوپر سے جبریل آیا عرض کیا آقا رب فرما رہا ہے سجدہ بھی میرا حسین بھی میرا تسبیحیں بھی میری جب تک حسین خود نہ اترے تم نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا میں نے پوچھا کہ تیری میری نماز اس کو چھوڑو بتاؤ جب محمد مصطفیٰ نماز میں تھے اور حسین پشت انور پہ تھا جبریل آیا اور کہا کہ اے نبی اتنے تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ اترے کیا تیرے میرے نبی کے دل میں حسین کا خیال آیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت تیرے میرے نبی کے دل میں حسین کا خیال آیا ہوگا کہ نہیں تو کیا پھر خدا نے کہہ دیا کہ اے محبوب دوبارہ نہیں نیتی گئی میں سجدے میں اوپر سے تصدق صاحب آ جائے ان کے کسی عمل کی وجہ سے سجدہ لمبا ہو جائے جب بیرونی محرک نمازی کے رکن میں طوالت کا سبب بنے تو علماء فقہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز سے باہر کا کوئی محرک بیرونی محرک نماز کے اراکین میں سے کسی رکن میں طوالت کا سبب بنے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اب حسین میرے نبی کے پشت انور پہ سوار بیرونی محرک ہے حسین سجدہ ہے تیرے میرے نبی کا اور مصطفیٰ سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا 3 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ 13 15 16 17 21 25 72 مرتبہ پڑھا سبحان ربی العلا جب سلام پھیرا تو حسین کو گود میں لیا اے پیارے اتنا سجدہ لمبا کرا دیا نانا جی کتنی بار پڑھا سبحان ربی العلا فرمایا 72 مرتبہ نانا جی یہ میرا مقام ناز تھا اس کی نیاز کربلا میں دوں گا آپ نے میرے لیے تسبیح 72 کر دی میں 72 تن کٹا کے 3 بچا جاؤں گا سبحان اللہ اب وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ جناب نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے مجھے بتاؤ تیری میری نماز کامل ہے یا مصطفیٰ کی نماز کامل ہے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہو اور حسین کا خیال آ رہا ہو تو وہ نماز نہیں ٹوٹتی تو پتہ چلا اگر امتی کی نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا یہ فرمان ہے نا آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ آؤ دین کی باتیں سیکھیں سکھاؤ جی کیا سکھاتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ نماز جب پڑھو تو ایک ایک لفظ میں غور کرو ڈوب کر پڑھو اب مجھے بتاؤ جب نمازی نے پڑھنا ہے اللہم صلی اللہ بولیے اللہ اگر توجہ سے پڑھو ڈوب کے پڑھو تو جب نمازی کی زبان سے محمد کا لفظ نکلے گا تو خیال مصطفیٰ کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا نمازی نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و علی بولیے آل محمد جوال آل محمد آل محمد میں قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ کے اس ترتیب پہ جو نماز کی ترتیب بتائی چاہے بابا ذاکر نائک والی جماعت ہو جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتی ہے لیکن جب نماز وہ پڑھتے ہیں اتنے تک سلام نہیں پھیرتے جتنے تک یہ نہ پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و علی جب تک آل محمد پہ درود نہیں ہوتا اتنے تک بندے کی نماز مکمل
حالانکہ بندہ آیا تھا اللہ کا ذکر کرنے، بندہ آیا تھا اللہ کی عبادت کرنے، بندے نے نیت کی تھی پڑھنے خدا کے لیے 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، لیکن جب اللہ کی حمد اور تسبیح بیان ہو گئی، بندہ تحیات میں بیٹھا تو رب نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ میں رب تیرا ذکر قبول کروں تو پڑھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہی بات امام شافعی نے فرمائی تھی جب کسی نے پوچھا جناب آپ کا جھکاؤ بڑا ہے آل رسول کی طرف، آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے، آپ نے شعر پڑھا کہ وَلَوْ كَانَ حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ رِفْدًا، اگر حب آل محمد کا نام شیعت ہے فَلْيَشْهَدُ الثَّقَلَانِ، دونوں جہان گواہ ہو جائے انی رافض، میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ پھر اگلا شعر آپ نے کہا کہ میری تو نماز بھی اتنے تک مکمل نہیں ہوتی جتنے تک آل رسول پہ درود ہے، تو جب محمد کا نام لے گا محمد کا خیال آئے گا، نماز میں جب آل محمد کا نام لے گا تو حسین کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو حضرات محترم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقام نیاز بھی ہماری عقلوں سے اوپر ہے، اور مقام نیاز پر تو حسین فنا فی اللہ کے مقام پر تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، بیٹوں والے ہو، اولاد والے ہو، لائن میں پوری صف بچھی ہے بیٹوں کی لاشوں کی، اور حسین ان لاشوں کے درمیان کھڑا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا اللہ جتنا پہلے صبر دیا، میری یہی دعا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک مجھے یہی صبر عطا فرما۔ یہ دعا نہیں مانگی کہ بچے بچاؤ، دعا یہ مانگی صبر عطا فرما۔ یہ سمجھ سے کام باہر ہے، یہ فلسفے سے اوپر ہے، اس لیے کہ کربلا والا حسین کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ حسین اس وقت فنا فی اللہ کے مقام پر ہے۔ وہ مقام جو جس پر حسین کربلا میں تھا یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں یہاں پر سرے دست صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یا صرف 6 سالہ حسین کو سنا، وہ کشتیاں، وہ کشتیاں، وہ لکھائی، وہ سیب کا آنا، وہ ارنی کا بچہ لے کر آنا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہیں یہ 6 سالہ حسین کی۔ وصال مصطفیٰ کے وقت حسین کی عمر 6 سال، کربلا میں عمر مبارک 58 سال، 58 میں سے 6 نکالو پیچھے 52 سال، 52 ایئر۔ میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو دیکھو میرے امام علی مقام نے درمیان والے 52 سالہ کیسے گزارے۔ جب درمیان والے 52 سالہ پہ نظر جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے بعد جو پہلا خلیفہ بنا ابو بکر صدیق، آپ نے جو پہلا خطبہ دیا اس کا منظر تاریخ میں پڑھ کے دیکھ لو۔ ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے ہیں، دائیں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں امام حسین جلوہ فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، آپ دربار خلافت میں بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، اوپر سے حسین آ گئے، حضرت عمر فاروق منبر سے اترے، خطبہ چھوڑا، گئے امام علی مقام امام حسین کا استقبال کیا، انگلی پکڑ کے ساتھ لے آئے، جہاں خود بیٹھے تھے وہاں اپنی چیئر کے ساتھ، کرسی کے ساتھ، اپنی سیٹ کے ساتھ امام علی مقام امام حسین کو بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہم نے وہ اگر درمیان والا 52 سالہ حسین دیکھے تو کبھی دیکھتے ہیں کہ حسین گلی میں سے آ رہے ہیں، آگے سے ابو ہریرہ جو صحابہ کے بھی حدیث میں امام ہے، حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ جن سے صحابہ اور تابعین نے حدیثیں لی، جو تابعین اور صحابہ کے حدیث کے میدان میں استاد ہیں، وہ ابو ہریرہ قریب آئے، امام علی مقام کے جوتے مبارک پہ گرد غبار پڑا دیکھا، آپ نیچے بیٹھے اپنی چادر پگڑی اتار کے امام علی مقام امام حسین کے جوتے کی مٹی ابو ہریرہ نے اپنی چادر سے صاف فرمائی۔
अबू हुरैरा ने बता दिया कि मेरा मकाम चाहे जितना भी बुलंद है, हुसैन नवासा मुस्तफा है। हजरत मोहतरम अगर वो 52 साल हुसैन देखे, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा है उस वक्त, 25 लाख मील पर हुक्मरानी है। मुरब्बा मील इसलिए कहते हैं कि दोनों तरफ से मापो तो 25 लाख मील, मशरक की तरफ मापो तो 25 लाख मील, शमाल की तरफ और जनूब की तरफ मापो तो 25 लाख मील का हुक्मरान उमर, जिसका नाम सुनकर कैसे हो किसरा उस वक्त की सुपर पावर, जो उस वक्त अमेरिका की जगह पे जैसे आज अमेरिका है उससे दुनिया डरती थी, हजरत उमर फारूक जो 25 लाख मुरब्बा मील का मुसलमानों का हुक्मरान था, उससे उस वक्त की सुपर पावर कैसे हो किसरा डरती थी। उमर का नाम सुन के कांप जाते थे। वो उमर फारूक का बेटा बाहर निकला, आगे हुसैन। कोई बात हुई, इख्तलाफ हुआ। हुसैन ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने उमर को, तुम हमारे नौकर हो, तुम हमारे, बोलिए तुम हमारे गुलाम हो। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर खलीफा वक्त के पास गया, जनाब बादशाह तो आप हो, 25 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान तो आप हो, हुसैन मुझे कहता है कि तुम हमारे गुलाम हो। हजरत उमर फारूक के चेहरे पे खुशी आ गई। फरमाया मेरे बेटे अगर हुसैन ने ये कहा है तो शुक्र अदा कर, जाओ उससे जाके लिखवा लाओ कि आप लिख दो कि हम आपके गुलाम हैं। जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र में हुसैन का लिखा हुआ वो कागज रख देना, कल क़यामत के दिन रब से कहूंगा